واپس آئے، اللہ کے محبوب پیغمبر کو اطلاع دی کہ وہ قافلہ 1 سے 2 دن میں وہاں پہنچنے والا ہے۔ آپ نے اپنے معاملے کو مزید تیار کر لیا۔ ادھر ابو سفیان کو بھی خبر لگ گئی کہ مسلمان ہمارے قافلے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے زمزم غفاری کو فوراً روانہ کیا، بغیر رکے مکہ پہنچو اور مکہ والوں سے کہو اپنے قافلے کی خبر لو کہ محمد اپنے ساتھیوں سمیت ہمیں لینے کے لیے اور راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بھاگا دوڑا اور برے حالات اور مکہ میں پہنچا۔ جب یہ مکہ میں پہنچا اسی دوران عاتقہ بنت عبد المطلب، اللہ کے محبوب پیغمبر کی پھوپھی، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک اونٹ سوار آیا، مکہ میں داخل ہوا جس کے بہت برے حالات، اور اس نے آ کر آواز لگائی، اے اہل غدر، اپنے مقتل گاہ کی طرف 3 دن میں نکلو، تمہیں گرنے کا وقت آ چکا۔ اس نے یہ آواز لگائی، پھر بیت اللہ میں آیا، وہاں پر بھی آواز لگائی، پھر جبل ابی قبیس پہ پہنچا، وہاں جا کر بڑی چٹان لے کر زمین پہ پھینکی جو ٹوٹی، اور ہر گھر میں ایک ٹکڑا اس کا پہنچا۔ اس کی آنکھ کھلی، اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب سنایا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہاری برادری پر کوئی بلا اور آفت آنے والی ہے، یہ خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ عباس نے اپنے دوست ولید بن عتبہ کو یہ خواب سنا دیا، ولید نے اپنے باپ عتبہ کے سامنے یہ خواب رکھا۔ اس طرح یہ بات مکہ میں پھیل گئی اور عجیب کیفیت بنتی چلی گئی۔ مذاق بھی اڑایا ابو جہل نے حضرت عباس کو دیکھ کر کہ تمہارے بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کے دعوے کرنے لگی۔ خیر ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اتنے میں وہ زمزم غفاری بھاگتا دوڑتا مکہ میں داخل ہوا، اور اس نے آ کر آواز لگا دی کہ نکلو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے۔ پورے مکہ میں جوش و خروش پھیل گیا، سب نے اپنے تجارتی سامان کی حفاظت کی تیاری شروع کر دی۔ 1000 کا لشکر ابو جہل نے تیار کر لیا، چونکہ وہاں ابو سفیان سردار تھے، وہ تو قافلے میں تھے، یہاں ابو جہل نے لشکر تیار کیا۔ 2 کافر، 2 سردار ایسے تھے جو کہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ ایک ابو لہب ڈرپوک آدمی تھا، وہ نہیں جانا چاہتا تھا، اپنی طرف سے ایک بندے کو روانہ کر دیا جو ان کا قرضدار تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا، تو میری جگہ جا کے لڑ۔ نمبر 2 امیہ بن خلف، وہ بھاگتا چھپتا پھر رہا تھا، ابو جہل اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ تو سردار ہے تو چھپتا کیوں پھرتا ہے۔ اس کے پیچھے پس منظر یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ جن کا امیہ بن خلف سے بڑا دوستانہ تعلق تھا، وہ مسلمانوں کے مدینہ میں تھے، وہ وہاں سے مکہ عمرہ کے لیے آئے اور انہوں نے کہا امیہ بن خلف سے کہ مجھے طواف کے لیے حرم جانا ہے، تم مجھے لے چلو۔ دوپہر کے وقت یہ دونوں حضرات طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا۔ اس نے امیہ بن خلف سے کہا یہ آدمی کون ہے؟ امیہ نے کہا سعد بن معاذ، یہ اوس یا خزرج کے سردار ہیں۔ کہا اچھا یہ تو صابی ہیں، یہ تو بے دین ہیں، یہ یہاں پر اتنی آزادی سے طواف کرے، یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ امیہ نے کہا میری پناہ میں ہے۔ ابو جہل نے سعد بن معاذ سے کہا اگر امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا ہم تمہیں یہاں سے زندہ واپس نہ جانے دیتے۔ سعد بن معاذ نے غصے سے گرج کر کہا یاد رکھو اگر تم جہاں ہمیں روکو گے تو تمہارے تجارتی قافلے مدینہ سے گزرتے ہیں، ہم تمہاری تجارتی گزرگاہ کو روک لیں گے۔ آواز اونچی کی، امیہ نے کہا کہ چھوڑو، ہمارے سردار ابو جہل کے آگے اونچی آواز میں نہ بولو۔ تو سعد بن معاذ غصے میں ہو گئے اور کہا ہمارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تو یا تو نبی یا کسی صحابی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ یہ بات جب امیہ بن خلف نے سنی، جانتے تو تھے اللہ کے محبوب پیغمبر صادق اور امین ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہوتی، ڈر گیا، خوف پیدا ہوا۔ جب یہ بدر کا معاملہ آیا ابو جہل نے تیار کیا تو وہ گھر چھپنے لگا کہ ڈر تھا کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا، لیکن ابو جہل نے کہا تیرے لیے تیز ترین سواری ہوگی، زیادہ راہ ہوگی، جہاں بھی خطرہ محسوس کیا واپس بھاگ آنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں۔ اس پر تیار ہوا، گھر آ کر جب نکلنے لگا تو بیوی نے کہا اپنے یسربی بھائی کی بات یاد نہیں ہے، پھر نکل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ خیر وہ بھی نکل گیا۔ ایک ابو لہب مکہ میں رہ گیا، باقی سارے سردار جتنے بھی تھے، عتبہ کو لے، ربیعہ کو لے، شیبہ کو لے، ولید کو لے، ابو البختری کو لے، امیہ بن خلف، ابو جہل، یہ سارے کے سارے سردار نکل گئے اور وہاں پر روانہ ہو گئے۔ مختصر یہ
کہ مقام صفرا پہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو اطلاع ملی کہ وہ لشکر کیل کانٹے والا، قرآن کہتا ہے غیر ذات شوکتن، پھر قرآن کہتا ہے بطرن وریان ناس، اتراتے ہوئے۔ ابو جہل نے جب سنا نا کہ وہ ہمارے قافلے کو لوٹیں گے، ابو جہل نے کہا ایسی کی تیسی، آج ہم ان کا خاتمہ کر کے آئیں گے، ہمیں بہانہ مل گیا۔ اس نے عورتوں کو بھی تیار کیا، ساز و سامان گانے بجانے کا بھی ساتھ لے لیا کہ آؤ آج ہمارا بالفاظ دیگر لانگ مارچ ہونے والا ہے، ہم تمہیں انٹرٹین کریں گے، ناچنے والیاں بھی ہوں گی، گانے والیاں بھی ہوں گی، طبلہ ساز بھی ہوں گے، وہاں پر ٹھہریں گے، کچھ دن دھرنا دیں گے اور خوب کھائیں گے پیئیں گے اور مزے لوٹائیں گے۔ اس بنیاد پر وہ لانگ مارچ کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ابھی آدھے راستے کو بھی طے کیا یا بعض روایات میں بدر کے قریب پہنچا تو اطلاع ملی، ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر لے گئے۔ حکیم بن حزام اٹھے اور کہا کیوں نہ ہمارا جو معاملہ تھا قافلے کی حفاظت وہ تو چلا گیا، لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے ولید سے بات کی، ولید نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ابو جہل کو راضی کرو۔ لیکن ابو جہل کو کون راضی کرے جس کے دماغ میں بات ہی نہ اترے، جو کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو۔ اس نے لوگوں میں ایک عجیب کشمکش ڈال دی اور کہا کہ عمر حضرمی کا قتل بھی بدلہ ہم نے لینا ہے، ہم نے قصاص بھی لینا ہے۔ حکیم بن حزام نے کہا میں فدیہ دینے کو تیار ہوں، کیوں اپنے خاندان والوں کو لڑاتے ہو؟ وہ بھی تو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے قبیلے والے ہیں، میری رائے ہے کہ واپس چلو۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب تو میں نے ارادہ کر لیا، اب لانگ مارچ ہو کر رہے گا، یہ باندیاں میں نے تیار کی، یہ لڑکیاں میں نے تیار کی، یہ گانا اگر آج کے دور کے ساتھ اس واقعے کی تشبیہ ہو جائے یہ حسن اتفاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسن اتفاق ہے کہ شاید آج بھی کوئی لانگ مارچ ہونے والا ہے اور آج بھی پھر وہی تاریخ دہرائی جائے گی۔ دیکھیں حقیقی آزادی، اب یہ مستقل موضوع ہے، میرا موضوع سے بات ہٹ جائے گی تو بہرکیف میں تفصیل میں جانا پسند ہی نہیں کروں گا کہ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں جس کو زیر بحث لایا جائے، خام خواہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ سب اپنے اپنے مفادات کے چکر میں ہماری عوام کو استعمال کرتے ہیں اور یہ عوام آج کی بات نہیں ہے، 75 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، استعمال ہو رہی ہے۔ کس نے انہیں فلاح دی؟ کس نے انہیں امن دیا؟ کس نے انہیں آسائشیں دی؟ کس نے ان کے لیے آسانیاں کی؟ وہ جس کا بھی جھنڈا اٹھا کے نکلے کون ہے؟ بلا تفریق کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنا آپ رکھے، جس کو اپنا قائد یا لیڈر مانے۔ ہر ایک کا ماضی، ہر ایک کی تاریخ پوری قوم کے سامنے ہے، پھر بھی نہ جانے کہاں سے ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، پھر بھی نہ جانے کہاں سے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ حقیقت کا ادراک کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ اصل حقیقت ہے کیا، پیچھے پروپیگنڈا کیا ہے، پیچھے حالات کیا ہیں، ایجنڈا کیا ہے۔ تو بارک اللہ ہمارے عوام کی عقل کو کھول دے، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں آبرو بھی محفوظ رکھے۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں جی میں نے تو جانا ہے اور وہاں جائیں گے، ٹھیک ہے قافلہ چلا گیا، کچھ دن رکیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، رقص و سرود کی محفلیں ہوں گی، ناچ گانا ہوگا، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ یہ میں فرضی باتیں نہیں کر رہا، یہ سیرت کے اندر ابو جہل کے الفاظ موجود ہیں کہ میں نے باندیاں بطرن وریان ناس، ترجمہ دیکھیں، جا کے پس منظر دیکھیں، اس نے باقاعدہ باندیاں لیں، لڑکیاں اپنے ساتھ لی، گانے بجانے والی اور ڈانس کرنے والی، اور پورے مزے کے ساتھ رقص و سرود کی محفل سجاتے سجاتے وہ بدر کی طرف آ رہا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ تو بار کہ وہ نکلا، ادھر اللہ کے محبوب پیغمبر کو اطلاع ملی کہ لشکر نکل آیا۔ آپ نے اصحاب کو جمع کیا اور کہا نکلے تو ہم تجارتی قافلے کے لیے تھے، اب تمہارے سامنے دو آپشن ہو گئے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اب ایک نہیں بلکہ دو قافلے ہیں، ایک تجارتی ابو سفیان والا، ایک قریش کا ابو جہل والا، اب تم بتاؤ کس طرف جانا ہے؟ بعض نے کہا ہمیں تجارتی قافلے کی طرف جانا چاہیے، ہم تو تیاری کر کے نہیں آئے، وہ تو 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس زرہ پوش پوری تیاری کر کے آیا، ہمارے پورے قافلے میں 2 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، یہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ کی حکمت کیا تھی؟ آنے والوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ فتح اور کامیابی کا تعلق
اسباب کے ساتھ نہیں ہے، اسلحے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کے توکل پر ہے، اللہ کی مدد و نصرت پر ہے۔ جب تک اللہ ان تنصرکم اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے اللہ تمہارا مددگار بنے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر تم ذلت کو اختیار کرو گے پھر کون ہے جو تمہیں اللہ کے غضب سے بچائے؟ پھر کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اصول قرآن نے دیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر غلبہ چاہتے ہو تو تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر کامل توکل، یقین کامل۔ جب تک وہ درجہ نہیں نصیب ہوتا اس وقت تک نہ مومن تیار ہوتا ہے، نہ مسلمان تیار ہوتا ہے، نہ کوئی مجاہد اور غازی تیار ہوتا ہے۔ مجاور تو بہت مل جائیں گے، مجاہد کوئی نہیں ملے گا۔ تو بارکہ حضرات صحابہ کے سامنے آپ نے بات رکھی، اور معاملہ چونکہ قریش مکہ کا ہی تھا، ٹکراؤ اسی لشکر سے ہونا تھا کہ وہ تو نکل چکے تھے، تو اس موقع پر مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ مہاجرین نے تقریریں کی، صدیق اکبر نے جانثاری کا معاملہ کیا، عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ نکلیے، آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، عجیب بات کی، عجیب کلام کیا، یا رسول اللہ ہم ویسے نہیں ہیں کہ جیسے بنو اسرائیل والے تھے، جب کہا موسیٰ نے امالکہ سے جہاد کرنا ہے تو وہ کیا کہنے لگے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب جیت جاؤ گے تو ہمیں بلا لینا۔ کہا نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دائیں تمہارے بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی آپ تک پہنچ نہیں سکے گا، اور آج ہماری وجہ سے اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا، آپ دیکھ لیں گے کہ ہم کون ہیں۔ ہم فیڈرل ٹاؤن والے نہیں ہیں، ہم پاکستان کے یا آج کے مسلمان نہیں ہیں، ہم اصحاب پیغمبر ہیں، ہمیں جان دینا آتا ہے، پیغمبر کی عزت اور حرمت کے لیے گھر بار چھوڑنا لٹانا آتا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو اپنی شادیوں پر اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کا جنازہ نکال دیں، غمیوں کے موقع پر اللہ کے احکامات کو پامال کر دیں۔ یہ میری اور آپ اور مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ ایک وہ بھی مسلمان تھے، کہاں نکلیے، آپ بار بار کہہ رہے تھے بتاؤ کیا کروں، بتاؤ کیا کروں۔ انصار کو سمجھ آ گئی اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں۔